الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت انس سے، فرماتے ہیں قبیلہ عقل کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مدینہ کو ناموافق محسوس کیا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کے اونٹوں میں جائیں، ان کے پیشاب اور دودھ پئیں۔ انہوں نے یوں ہی کیا تو تندرست ہو گئے، پھر مرتد ہو گئے اور ان کے چرواہوں کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سپاہی بھیجے، وہ لوگ لائے گئے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، پھر ان کو نہ داغا حتیٰ کہ وہ مر گئے، اور ایک روایت میں ہے پھر ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سلائیوں کا حکم دیا، وہ گرم کی گئیں، پھر وہ ان کی آنکھوں میں پھیر دیں اور انہیں خرہ میں ڈال دیا۔ پانی مانگتے تھے تو نہ پلائے جاتے تھے حتیٰ کہ مر گئے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حدیث پاک کی عربی بھی کل میں نے تلاوت کی تھی، آج صرف اردو ترجمہ پہ اکتفا کیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ تشریح والا ہو گیا تھا۔ پیچھے سے مفہوم یہ کہ کچھ لوگ آئے، وہ مسلمان ہو گئے، توحید و رسالت کے قائل ہو گئے، پھر مدینہ شریف میں بیمار ہو گئے۔ آپ نے کہا یہ فلاں وادی جن ہے، آج کل اس کا نام، اس کو وادی جن بھی لوگ بولتے ہیں، اس میں چلے جاؤ، وہاں جو ہے اونٹنیاں ہیں صدقے کی، ان کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو۔ وہ شفا یاب ہو گئے۔ انہوں نے نہ جانے کیا سوچا، مرتد بھی ہو گئے اور ساتھ اونٹنیاں بھی لے گئے اور ان کے مالکوں کو یعنی چرواہوں کو قتل بھی کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ مرتد بھی ہو گئے، ڈاکو بھی بن گئے اور قاتل بھی بن گئے، لہذا اس وجہ سے سخت سزا کے مستحق ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا بھی تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی بننا ملائکہ کے لیے فخر ہے۔ جنگ بدر میں بھی فرشتے 5000 اترے تھے نا، یہ سب حضور کے سپاہی ہے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ جو حدیث پاک میں لفظ ہے سمر، فاسمر روح، یہ لفظ ہے سمر اور سمل، دو لفظ ہیں، تو دونوں کے معنی آنکھیں بیکار کر دینا ہے، بینائی سے ختم، ان کو پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ مراد یہ بینائی کا زائل کر دینا، آنکھوں کا بیکار کر دینا۔ مگر سمر کے معنی ہے آنکھ میں لوہے کی گرم سلائی پھیر کر اس کی روشنی کو ختم کر دینا، اور سمل کے معنی میں ہوتے ہیں سوئے یا میخ سے آنکھ پھوڑ دینا۔ دونوں کے ایک ہی جیسے، میں نے مراد یہی ہے کہ آنکھ کی روشنی، آنکھ کی نظر، نور ضائع کر دینا، آنکھ کو ضائع کر دینا تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، ایک ہی معنی ہے۔
چاہے وہ کسی طریقے سے بھی کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، کاٹے گئے۔ ان کے پھر زخموں کو گرم لوہے سے داغا نہ گیا، کیونکہ جب گرم لوہا لگایا جاتا ہے تو خون بند ہو جاتا ہے، جسے ویلڈنگ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، یہ بھی نہ کیا گیا، نکلتا رہے خون۔ اور وہ اگر اس طرح خون ان کا بند کر دیا جاتا تو وہ بچ جاتے، بلکہ یوں ہی خون بہنے دیا گیا حتیٰ کہ جسم سے تمام خون نکل گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس روایت میں جو سمل ہے اس سے مراد دوسری روایت ہے، سلائیاں لائی گئیں، سلائیوں کو گرم کیا گیا، آنکھوں میں پھیر دی گئیں، ان کی بینائی ضائع کر دی گئی۔ مراد یہ کہ مقصد تو بینائی ضائع کرنا تھا نا، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی روشنی بالکل جاتی رہی۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات کا خاص طور سے خیال رہے کہ اب شریعت میں مسلح کرنا یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، آنکھیں پھوڑ دینا ممنوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہے، یہ یا تو مسلح کی ممانعت سے پہلے تھا، مسلح کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، اعضاء کاٹ دینا، جگر نکال لینا، آنکھیں نکال لینا، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلح سے منع فرمایا۔ یہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں نے حضور کے چرواہوں کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا، ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے، تو قصاص کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک فرمایا۔ یا یہ اس لیے بھی تھا کہ یہ بہت بڑے مجرم تھے، انہوں نے بہت جرم کیے تھے۔ ایک تو مرتد ہو جانا بذات خود سب سے بڑا جرم ہے، قابل قتل ہے، اور پھر چرواہوں کو انہوں نے مار ڈالا، پھر مال بھی لوٹ لیا، لہٰذا ان کو یہ سخت سزا دی گئی۔ اگر ایک مجرم کئی قسم کے جرم کر لے تو حاکم تمام قصاصوں کو جمع کر سکتا ہے، جیسے یہاں ہمارے موت دی جاتی ہے، اتنی بار کی سزائے موت دی گئی، حالانکہ بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو اس کے جرم کی نوعیت ہوتی ہے۔ مرقات فرماتے ہیں کہ مرقات نے فرمایا کہ اگر مرتد جو ہے پیاس سے مر رہا ہو اور کسی کے پاس وضو کے لیے پانی ہو، صرف اس سے وضو کر سکتا ہے تو اسے پانی نہ دے بلکہ وضو کرے، اور اگر ذمی کافر یعنی جو کافر مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہیں یا کوئی جانور ہے وہ پیاس سے مر رہا ہو تو اس وضو سے والے پانی سے جتنا وضو کے لیے ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، تو اس سے وضو نہ کرے بلکہ اسے پلا دے، اس کی پیاس بجھا دے۔ تو مرتد کسی رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔ شریعت اسلامیہ میں خیال رہے کہ اسلام بہت رحمت والا، امن والا، سکون والا، مغفرت والا دین ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہے، مگر اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں، کیونکہ سخت سزا سے ہی جرم بند ہوتے ہیں اور ملک میں امن و امان قائم رہتا ہے۔ عرب جیسے ملک میں امن انہی سختیوں سے قائم ہوا ہے، اور آج ہمارے ملک میں امن اس لیے نہیں کہ یہاں سزائیں نرم ہیں، ہم کو اپنے ہاں کی بدامنی دیکھ کر ان سزاؤں کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ آج بازار میں ایک دو چوروں کے ہاتھ سامنے سب کے کاٹ دیے جائیں، ایک دو زانیوں کو سب کے سامنے رجم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں بھی عرب جیسا امن قائم ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ رات کو گھروں کے دروازے بند نہیں کرتے، قیمتی دکان کھلی چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسلام کی خوبیاں اب تو کفار بھی ماننے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پہ چلنے اور اس پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔